رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے تجوید کے ساتھ ہم اس کلاس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ درود ابراہیمی کا ترجمہ کیا ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نماز میں کیا بات کرتے ہیں۔ لوگوں نے بھی پچھلی کلاسز نہیں دیکھی، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پچھلی کلاسز کو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ مکمل نماز کو سمجھ سکیں، اور میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اگر آپ لوگ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ درود ابراہیمی کو یا تو مجہول پڑھتے ہیں یا پھر قواعد کو ادا ہی نہیں کرتے۔ تو درود ابراہیمی کو تجوید سے کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں گے اور ہر نماز میں جب آپ ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے تو نہ تو کوئی غلط سوچ آئے گی آپ کے ذہن میں، اور نہ ہی آپ کچھ اور الفاظ غلط پڑھیں گے۔ تجوید اور ترجمہ نماز میں دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تجوید کے ساتھ ترجمہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔